بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کے آج کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں عمرۃ القضاء کا عنوان لے کر، اور اس کے ساتھ کچھ دیگر عنوان بھی آئیں گے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہے اور جنگ موتا اور روما کے ساتھ ٹکر، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے قبل آپ نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کی طرف، سلاطین کی طرف خطوط لکھے، اور ان خطوط کا تذکرہ آپ نے پڑھا۔ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے گزشتہ سال کیے گئے معاہدے کے مطابق عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ یکم ذوالقعدہ کو روانگی ہوئی۔ وہی حضرات جو لوگ پہلے موجود تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، انہی حضرات پر مشتمل تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب اور ہم سفر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر 7 جنگی ساز و سامان، زیریں، خود، نیزے وغیرہ ساتھ رکھے تھے، مگر مکہ میں داخلے سے پہلے حسب معاہدہ یہ سامان 100 مجاہدین کی نگرانی میں ایک وادی کے اندر رکھوا دیا گیا تھا۔ طبقات ابن سعد نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ داخلے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی، کوئی گڑبڑ نہ کی، کوئی مزاحمت نہ کی۔ تاہم صحابہ کرام نے مکہ میں داخل ہوتے ہی احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کتنی محبت تھی حضرات صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احاطے میں لے لیا، حصار میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا، تاکہ کوئی کافر کسی سمت سے اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ کافر پہ کیا یقین، دھوکے سے کام نہ لے لے۔ بہرحال اس کا تذکرہ بخاری کے اندر بھی آتا ہے عمرۃ القضاء میں۔ اس دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے اور شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ، اليوم نضربکم علی تنزیلہ۔ اے کافروں کی اولاد، اے کافر زادو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، خالی کر دو، خلو، خالی کر دو راستہ۔ آج ان کی تشریف آوری کے موقع پر ہم تم پر وار کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو اعتراض کے طور پر کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اور اللہ کے حرم میں ایسے اشعار آپ پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانے دو، یقیناً یہ اشعار مشرکین پر تیروں سے زیادہ تیز اثر ہیں۔ ضرباً یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ، ایسا ضرب، ایسی وار جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے جدا کر دیں، وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، اور دوست کو دوست سے جدا کر دیں۔ یہ ایسا وار ہوگا۔ قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک پہاڑ پر چلے گئے، کوہ قعیقیعان، تاکہ وہاں جا کر ہم نظارہ کریں کیا ہو رہا ہے۔ مسجد الحرام میں مسلمانوں کو طواف کرتے دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چستی اور تندرستی کا اظہار کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ چلیں۔ رمل کہتے ہیں نا جس کو ذرا پہلوان جیسے
اکھاڑے میں آتا ہے تو رکڑ کے بازو ہلا ہلا کے چلتا ہے۔ قریش جو گمان کر رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کر بیمار رہنے لگے ہیں، یہ دیکھ کر بولے یہ لوگ تو زیادہ چست توانا چاق و چوبند ہو گئے۔ تو اسی لیے عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو تو طواف کے دوران، یعنی جو طواف نفلی نہیں، جو طواف احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس طواف میں رمل کیا جاتا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ مکہ سے نکلنے کی تیاری کی۔ ادھر قریش نے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ اب مکہ سے نکل جائیں، میعاد پوری ہو گئی ہے، 3 دن پورے ہو گئے، 3 دن کے لیے آئیں گے نا۔ آپ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ تو سن لیا نا، یاد ہے آپ کو؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ مکہ میں کچھ مجبور مسلمان بڑے پریشان زندگی گزار رہے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھی۔ ام عمارہ کا نام غالباً سلمہ تھا۔ پتہ کون ہے یہ؟ کسی کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ نہیں معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ یہ کوئی بتا دے کون سے چچا کی بیوی تھی؟ نہیں 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 جی جی نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی تھی، پھپھی کی بات نہیں ہو رہی۔ جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے لگے تو ان کی بیٹی عمارہ پیچھے سے آوازیں دینے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی والدہ کو ساتھ لے لیا۔ ایک یتیم بچی کی کفالت کا شرط حاصل کرنے کے لیے حضرت علی، حضرت جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں الجھ گئے۔ کسی نے کہا میں کفالت کروں گا، کسی نے کہا میں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرپرست بنا دیا، اس لیے کہ ان کے نکاح میں اسماء بنت امیس تھی، تو ان کی خالہ لگتی تھی۔ ان کا نام جو حضرت حمزہ کی اہلیہ تھی ان کا نام سلمہ بنت امیس تھا۔ کچھ مدت پہلے صلح نامے کی جو شکیں منسوخ کر دی گئی تھی، دیکھیں ابھی آپ کے ذہن میں اشکال آ رہا ہوگا کہ معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ نہیں جائے گا تو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ کو یاد آ گیا نا، پھر یہ والی شک انہوں نے منسوخ کر دی تھی خود ہی۔ کیوں منسوخ کی تھی آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، جو راستے میں کچھ حضرات جمع ہو گئے تھے، کفار کا عشر کیا کرتے تھے، آ گیا نا یاد؟ تو ابھی ان کو پریشانی ہو کہ چلیں مدینہ جائیں لیکن ہمارے لیے پریشانی کا سبب تو نہ بنے نا، تو ان میں یہی شک بھی منسوخ ہو گئی تھی۔ تو ان حضرات کو اپنے ساتھ لے جانے کی گنجائش تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا۔ مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور بعض رشتہ دار وہ بھی کچھ مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے ام فضل؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ان کی بہن میمونہ یہ بھی مکہ
کے ان مجبور مسلمانوں میں سے ایک تھیں. ان کے شوہر ابو روحم، ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ مدینہ جانا چاہتی تھی لیکن ان کا کوئی وارث، والی، کوئی کفیل، کوئی بھی نہیں تھا. کیسے جاتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ کے مجبور مسلمانوں کے حال سے واقف تھے، مناسب معلوم ہوا کہ میمونہ کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنی زوجیت میں لے لیا. تو اسی سفر میں ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا، یاد رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے روانگی سے پہلے ابو رافع اور اوس ان کو نکاح کے وکیل اور گواہ کے طور پر عباس کے پاس بھیج دیا تھا. ادھر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اپنا ولی مقرر کر چکی تھی کہ یہ میرے ولی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیام نکاح پہنچا تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا. اس سے بڑی کیا سعادت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم بن کے رہیں. حضرت عباس نے ابو رافع اور اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا. جب عمرے سے واپسی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر صرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ کو یہاں لے کر پہنچائے، رخصتی انجام پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے. یہ مختصر خلاصہ آپ کو عرض کر دیا عمرۃ القضاء کے سفر کا. آگے اگلا ایک چھوٹا سا عنوان دے دیجئے. عنوان تو چھوٹا سا ہی ہے لیکن بات بڑی غمناک ہے، اس اعتبار سے بہت بڑا ہے. بنت رسول زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے واپس آئے، آگے 8 ہجری کا آغاز ایک سخت غمناک المناک سانحے سے ہوا. آپ کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سال ہی اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی. دونوں بھی 1 سال ہی ساتھ گزار پائے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تجہیز و تکفین کے لیے ابو العاص کے گھر تشریف لائے. حضرت ایمن، حضرت سلمہ اور سعودہ رضی اللہ تعالی عنہن انہوں نے غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارتے وقت بڑی رنجیدگی اور غم کا اظہار کیا، بہت رنجیدہ تھے. کچھ دیر بعد آپ کے چہرے سے اطمینان آیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اپنی بچی کی کمزوری اور ناتوانی کا خیال آ رہا تھا کہ بچی ہے، پتہ نہیں کیا گزرے گی. میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کو قبر کی تنگی سے محفوظ رکھنا. اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیا. تو یہ سانحہ بھی پیش آیا اسی عمرہ کے سفر سے واپسی کے بعد. آگے چلتے ہیں. بازنطینی روما سے جنگ موتا، موتا نہیں ہے موتا. اس علاقے میں بڑی زیارات بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات تو ملتے ہی رہتے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف سلاطین کو خط لکھے تھے، اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو آپ نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شام کے سرحدی شہر بصرہ کے حاکم شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس بھیجا تھا. شرحبیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ سفیر کوئی بھی اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ سفیر تو سفیر ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے. تو
اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ سفیر کو قتل کیا جائے، لیکن یہ جو شرحبیل تھا اس نے سب چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے سفیر کو شہید کر دیا۔ اب یہ حرکت ایسی تھی باغیانہ حرکت کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا جب آپ کو اطلاع ملی۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر کشی نہیں کی تھی۔ اگر اس معاملے کو بھی سرسری لیا جاتا تو کوئی دور نہیں تھا کہ رومی لوگ مدینہ کی طرف چڑھائی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب کاری لگانے کا سوچا۔ جمادی الاولی سن 8 ہجری میں 3000 مہاجرین اور انصار صحابہ کا لشکر لے کر شام کی سرحدوں کی طرف کوچ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب قیادت کریں گے، امیر وہ بنیں گے۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے گا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جیسے چاہیں اسے اپنی مرضی سے امیر بنا لیں گے۔ بہت لمبا سفر تھا، مرکز سے اس کا رابطہ، خبروں کا انتظام، خوراک کی فراہمی کا سلسلہ قائم رکھنا بہت مشکل کام تھا کہ ہر خبر پر نظر ہو، پورا رابطہ ہو، پیچھے مرکز میں خوراک پہنچائی جائے، بہت مشکل کام تھا، لمبا سفر تھا، اور مقابلہ بھی بہت بڑی سلطنت سے تھا جو چند لمحوں میں لاکھوں کا لشکر جمع کرنے والے تھے۔ شکست کی صورت میں بہت زبردست جانی نقصان کا سامنا بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر، 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر طے کر کے رومیوں کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ 1,00,000 رومی ان کے مقابلے کے لیے پہلے سے کھڑے ہیں، اور دوسرے عیسائی قبیلے جذام اور قبیلہ لخم، اس کی فوجیں وہ بھی تیار ہیں، اور ان کی تعداد بھی 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں نے معان نام ایک جگہ پہ مشورہ کیا، اس لیے کہ جب رخصت ہو رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج ایک دم سامنے آ جائے گی، 2,00,000۔ تو بڑے حضرات صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ یہیں ٹھہر کر اللہ کے نبی کو خط لکھنا چاہیے اور دشمن کی تعداد بتانی چاہیے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم امدادی فوج بھیجیں یا حکم دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ لڑنے کو حکم دیں گے تو ہم کوئی نتائج نہیں دیکھیں گے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لڑ پڑیں گے۔ لیکن اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایمانی قوت کو ابھار دیا، جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم اس چیز سے ڈرتے رہے اور ڈر رہے ہو جس کے شوق میں گھروں سے نکلے تھے، شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم کبھی بھی تعداد کی کثرت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم اس دین کے بل بوتے پر لڑتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ بس اب 2 ہی باتیں ہیں اور دونوں ہی بہترین ہیں، یا تو فتح ملے گی یا تو شہادت ملے گی۔ جب کچھ صحابہ اکرام نے جو نظر رکھنے والے تھے کہ فوج کو بچانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ کیا، عبداللہ بن رواحہ کی بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیا۔
حوصلے بلند ہو گئے، سب نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ سچ کہتے۔ مسلمانوں نے اب لڑائی کا ارادہ کر لیا، جنگ کے لیے مناسب میدان تلاش کرتے ہوئے موتا کے قریب صف بندی کی۔ اس وقت یہ گاؤں تھا موتا، نقشے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں لشکروں میں گمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ مرکزی پرچم اٹھائے ہوئے لشکر کے درمیان میں اپنی فوج کو لڑا رہے تھے۔ رومیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا، زید بن حارثہ تک پہنچا، ان کے فوجی سپاہی زید بن حارثہ تک پہنچے، اور زید بن حارثہ آخری دم تک لڑتے رہے، آخر کار نیزوں سے چھلنی ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً حضرت جعفر بن ابی طالب نے پرچم سنبھال لیا اور اپنی فوج کو ہمت دلا کر نئے زور و شور سے دشمن کا مقابلہ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ آخر رومیوں نے ان کو بھی گھیر لیا۔ ساتھ ہی جس گھوڑے پر تھے اس گھوڑے سے نیچے اترے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ کوئی رومی میرے گھوڑے پر سواری نہ کر سکے۔ دائیں ہاتھ سے پرچم کو تھامے ہوئے تھے، بائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے۔ دایاں بازو کاٹ دیا گیا اور انہیں پرچم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! بایاں بازو بھی کاٹ دیا، پرچم کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان رکھ کر سینے سے چمٹا دیا۔ یہ ہاتھ میں تو نہیں پکڑ سکتے نا، اب دونوں کٹے ہوئے بازو ان کے ساتھ جوڑ کر سینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ پشت پر ایک زخم لگا، ارے جعفر نہیں، پشت پر ان کو کوئی زخم نہیں لگا تھا۔ جتنے بھی زخم ان کو لگے، زخم کتنے تھے؟ پشت پہ کوئی زخم نہیں کھایا انہوں نے، جتنے بھی زخم کھائے سینے پر کھائے۔ زخم کتنے کھائے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی زخم کھائے ان میں پشت پر ذرہ برابر بھی کوئی زخم نہیں تھا، سب زخم سینے پر تھے اور 90 زخم تھے۔ 90 زخم تیروں، تلواروں اور نیزوں کے، شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! دشمن پے در پہ حملے کر رہا تھا ان پر، اور جعفر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھال لی اور فوج کو لڑانے لگے خوب زبردست طرح سے۔ مسلمان اپنے مرکز سے چونکہ بہت دور ہونے کی وجہ سے خوراک سے بھی محروم تھے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا کئی دنوں سے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے تھوڑا سا گوشت ان کو پیش کیا اور کہنے لگے آپ کچھ کھا لیں تاکہ ذرا توانائی آ جائے۔ ابھی ایک لقمہ لیا تھا کہ ایک طرف سے رومیوں کے آگے بڑھنے اور مسلمانوں کے جوابی حملے کا شور اٹھا۔ رومی آگے آگے، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگا کے حملہ کیا، گوشت پھینک دیا اور اپنے آپ سے بولے تو دنیا میں لگا ہوا ہے اور لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار خوب لڑے۔ جب دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھا تو اب نیچے اتر کر لڑنے لگے، لیکن پھر اس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ پیچھے ہٹنے کا بھی کوئی موقع نہ ملے گا۔ اترنے میں کچھ تردد ہوا تو اپنے آپ کو پھر مخاطب کر کے یہ اشعار بھی پڑھنے لگے، جن کا ترجمہ اے دل تجھے قسم ہے تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر جا ورنہ زبردستی اترنا ہوگا۔ اللہ اکبر! اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہن، یا تو خوشی سے اترنا پڑے گا یا مجبوراً اترنا پڑے گا، اترنا ہوگا۔ اگر کافر جمع ہو کر للکار رہے ہیں تو تجھے کیا ہوا کہ جنت کا شوقین نہیں؟ مالی آرا کی تکرہین الجنہ، کیا ہوا کہ جنت کا شوق نہیں ہے تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے مدت ہو گئی، اب تو مشکیزے میں ایک قطرے کی مانند عمر باقی رہ گئی ہے۔ اب تو مشکیزے میں ایک قطرے کی مانند عمر باقی، جیسے مشکیزے سے پانی پیتے رہیں آخر میں قطرہ پانی کا رہتا ہے۔
قد طالما كنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ، مشکیزے میں قطرے کی مانند عمر باقی ہے۔ ساتھ ہی اپنے آپ سے کہا اب کس چیز کا شوق باقی ہے؟ اگر بیویوں کا تو انہیں طلاق، غلاموں کا تو وہ آزاد، باغ اور جائیداد کا وہ اللہ کے لیے خیرات۔ سب کچھ ہی لٹا دیا کہ بیویوں کا خیال آ جائے گا کہیں لڑنے میں رکاوٹ نہ بنے، طلاق دے دی۔ غلاموں کا خیال آیا کہ کہیں غلام رہ نہ جائیں، آزاد کر دیا۔ جائیدادوں کا خیال آیا، سب کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ کیا عجیب لوگ تھے! یہ انسان تھے یا فرشتے؟ انسان ایک دفعہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے سوچتا ہے یہ حضرات انسان تھے یا فرشتے؟ صحیح بات ہے، کیا عجیب لوگ تھے! اللہ نے اپنے نبی کے یار ایسے نہیں منتخب کیے، باکمال اور باصلاحیت لوگ تھے۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اتر گئے، پہلی صف میں جا کر بڑی بےجگری کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ دشمن نے نیزہ مارا، سینے سے پار ہوا، مسلمانوں اور رومیوں کے صفوں کے بیچ میں گر گئے۔ ساتھ ہی کہنے لگے مسلمانوں اپنے بھائی کی لاش کو بچا لینا۔ مسلمانوں نے فوراً رومیوں پر دھاوا بول کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کی لاش کو اٹھا لیا۔ ان کے گرتے ہی اسلامی پرچم ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا گیا۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت میں لڑنا چاہا، مگر اس وقت کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت تھی جو اپنی شجاعت، تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی فوج کو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پرچم دے دی۔ اللہ اکبر! اور کہنے لگے آپ جنگوں کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ باقی سب نے تائید کی، اور یوں مکہ کے مایا ناز جرنیل، سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف، عجیب آدمی تھے، مدینہ کی فوج کی قیادت کے انہیں اب موقع ملا تھا۔ پہلی بار، یہ پہلا موقع ہے جو مدینہ کی فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی صلاحیتیں اور قائدانہ بصیرت دنیا جانتی ہے۔ بڑا زبردست امتحان تھا، مسلمانوں کو رومیوں کے خطرناک نرغے سے کیسے بچا کے لے جائیں۔ بہرحال رومیوں کی طرف سے کئی سو میل تک تعاقب کا خطرہ بھی تھا، اگر واپس سے آئیں گے رومی پیچھے آ جائیں گے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے لازمی تھا کہ واپسی سے پہلے رومیوں کو پسپا کریں۔ اور خالد رضی اللہ عنہ کے اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، مسلمانوں کی اگلی صفوں کو پیچھے بھیج دیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے، دائیں بازو کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں جانب، جنہیں جو دائیں طرف تھے ان کو بائیں اور بائیں طرف والوں کو دائیں طرف تعینیات کیا، جگہیں تبدیل کر دی، یعنی دشوار مقامات پہ تازہ دم سپاہیوں کو کھڑا کیا، اور اس نقل و حرکت سے رومیوں پر ایک نفسیاتی رعب ڈالنا تھا۔ سمجھ گئی نا آپ لوگ؟ کیا مطلب؟ رومی سمجھے نئی فوج آ گئی، اب جو جنگ چھڑی تو مسلمان بڑی بامردی سے لڑے، دشمنوں کو غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بذات خود اس جوش و خروش سے تلوار چلائی، یک کے بعد دیگرے ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں میدان جنگ میں توڑ دی، ایسا لڑے۔ آخر میں انہوں نے ایک چوڑے پھل والی یمنی تلوار لی جو ٹوٹنے سے بچ گئی۔ رات کی تاریکی تھی، لیکن ابھی تاریکی کے آنے سے پہلے پہلے دونوں فوجوں میں لڑائی رک گئی۔ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیاں کر کے لشکر سے دور بیٹھ دیا، جو صبح کے وقت بہت بلند آواز سے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے لشکر میں شامل ہوں۔ حکمت عملی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک لشکر کو پیچھے دور بیٹھ دیا کہ جب صبح روشن ہونے لگے نا نعرے مارتے ہوئے آگے آ جائیں۔ رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی کمک اور آ گئی ہے پیچھے سے۔ یہ ہوتی ہیں حکمت عملیاں جنگ میں۔ تو اسی لیے انہوں نے جنگ جاری رکھنا نقصان دہ سمجھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ رومی پیچھے ہٹ گئے، پیچھے سے اور لشکر آ گیا، حالانکہ کوئی لشکر نہیں تھا، انہیں کو رات کو پیچھے بھیجا، صبح نعرے مارتے ہوئے آگے آئے، لوگ سمجھے اور آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسی موقع کا انتظار تھا، فوراً مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ رومی اس حادثے میں مبتلا رہے کہ یہ مسلمان کی جنگی چال ہے، اب ان کو تعاقب پر اکسا کر صحرائے عرب کی اگر کوئی ترتیب بنائی جائے، ان کے پیچھے ہم چلیں گے
پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں راستے میں چھپ کر یہ ہمارے اوپر حملے میں کر دیں. یعنی جیسے ہی مسلمان واپس مدینہ کی طرف پیچھے آئے، رومیوں نے اپنی جگہ سمجھا کہ یہ کوئی جنگی چال چل رہے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو شاید انہوں نے کوئی اور بٹھائے ہوں، جب ہم درمیان میں آئیں گے یہ آگے سے اور جو پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ پیچھے سے حملہ کر کے ہمیں درمیان میں رگڑ دیں گے. اس لیے رومیوں نے خیر اسی میں سمجھی کہ اب ان کا پیچھا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کی ساری اطلاعات دی جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے صحابہ کو ارے زید، ارے جعفر تیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی. جبرائیل امین کے ذریعے خبریں پہنچ رہی ہیں نا. اب لشکر کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خالد بن ولید تھے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کی تلوار کہا جانے لگا. اس کے بعد اگرچہ اس لڑائی میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلمان ان کو پسپا کر کے مصلحتاً واپس آ گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فتح سے تعبیر کیا، اس لیے کہ 60-70 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنی ثابت قدمی سے لڑنا فتح نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگرچہ مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ ہار نہیں ہے. اتنی بڑی فوج سے ٹکرانا یہ کامیابی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب جنگ موتا لڑنے والے مجاہدین مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور کچھ مسلمانوں نے انہیں میدان سے بھاگ آنے والے کا طعنہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور اپنے غازیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا تم بھاگنے والے نہیں، انشاءاللہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو. جنگ موتا کے بعد ذات السلاسل کا معرکہ پیش آیا. ذات السلاسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 300 افراد کے دستہ شمال میں ایک قبیلہ تھا قزاعہ، ان کو تنبیہ کے لیے بھیجا، سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ جنگ موتا میں مسلمانوں کی پسپائی کے بعد یہ لوگ رومیوں کی طرف مائل ہو رہے تھے. عمرو بن عاص کی ذمہ تھا کہ وہ انہیں دوبارہ مسلمانوں کی حمایت اور اہل شام کی مخالفت پر اکسائیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی دادی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی جو دادی تھی ان کا نسلی تعلق کسی قبیلے سے تھا، اس لیے یہ کام عمرو بن عاص کر سکتے تھے. یہ لوگ خاندان کا خیال رکھتے تھے. انہوں نے سلاسل نامی چشمے کے قریب پہنچ کر دشمن کی طاقت کا اندازہ لگایا اور لشکر مزید طلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کچھ حضرات روانہ کیے اور اس مہم کے ذریعے شمال کے علاقے میں مسلمانوں کا رعب دوبارہ قائم ہو گیا. یہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری ذات السلاسل کی مہم پیش آئی اور جمادی الاخر مدنی تاریخ کے اعتبار سے جنگ موتا کے 1 ماہ بعد تقریباً یہ ہوئی تھی. قریش سے معاہدے کا ٹوٹنا یہ اہم پوائنٹ ہے. قریش کے اندر اب کوئی سکت طاقت دم باقی نہیں رہا تھا. خیبر کی فتح کے بعد اپنے حلیف یہودیوں کی مدد سے ہمیشہ کے لیے وہ محروم ہو گئے تھے. خیبر مسلمانوں کے پاس آ گیا، یہودی گئے. اب کافر بڑے پریشان تھے کہ یہودی بھی گئے، اب ہم کیا کریں. منافقین بھی دب گئے تھے. اب قریش کی کوئی مدد وہ کر نہیں سکتے تھے. صرف حدیبیہ کا معاہدہ مکہ پر مسلمانوں کی یلغار میں رکاوٹ تھا کہ جب تک حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ حملہ نہیں کریں گے. مگر کچھ دنوں بعد قریش کی اپنی ایک غلطی سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے اور پھر فتح مکہ کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا کل کے سبق میں، چونکہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. فتح مکہ کا سبب کیا بنا حملے کا، اس کو انشاءاللہ اس کے ساتھ ذکر کر دیں گے.